جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہاوت کا پس منظر۔ ناظرین و سامعین، جب کوئی طاقتور اپنے بل بوتے پر زبردستی کسی کمزور کے مال پر قبضہ کر لے تو مثل کہی جاتی ہے، یعنی مثال دی جاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ ناظرین، اس حکایت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک بار کوئی شخص بازار سے ایک بھینس خرید کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں سنسان جنگل پڑتا تھا۔ جس وقت وہ سنسان راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں اسے ایک ڈاکو ملا۔ ڈاکو نے اس کا راستہ روک لیا اور ڈرا دھمکا کر کہا کہ بھینس میرے حوالے کر دو۔ جب بھینس والے نے ٹال مٹول سے کام لیا تو ڈاکو نے لاٹھی تان کر کہا، اگر تم بھینس نہیں دو گے تو اس لاٹھی سے تمہارا سر چکنا چور کر دوں گا، پھر تم کو بھینس کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ بے چوں چراں بھینس میرے حوالے کر دو اور اپنے گھر کا راستہ لو۔ بھینس والے نے سوچا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کہیں جان پر نہ بن آئے، بھینس دینے میں ہی عافیت ہے۔ اس نے بھینس چور کے حوالے کر دی اور نہایت عاجزی و انکساری سے کہا، اب یہ بھینس آپ کی ہے، راستہ سنسان ہے، اگر تم مجھے اپنی یہ لاٹھی دے دو تو میں اس کے سہارے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ چور نے سوچا، قیمتی بھینس تو مجھے مل گئی ہے، اب لاٹھی دینے میں کیا مذائقہ ہے۔ اس نے بھینس والے کو اپنی لاٹھی دے دی۔ چور جوں ہی بھینس کو لے کر چلنے لگا تو اس شخص نے لاٹھی تان کر کہا، تو اب کہاں جاتا ہے؟ تیری عافیت اس میں ہے کہ بھینس کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ورنہ تیرے سر کے ابھی 2 ٹکڑے کرتا ہوں۔ چور گھبرا گیا کہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس نے بھینس چھوڑ دی اور اپنی لاٹھی واپس مانگی۔ اس شخص نے جواب دیا، اب یہ لاٹھی تیرے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔